السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا یعنی کیلگری سے حاضر ہے، اور آج جو میری کہانی میرے ہاتھوں میں ہے اس کا عنوان ہے جنت سے نکالے ہوئے لوگ۔ یہ کہانی تو ضرور ہے، مگر سچ پوچھئے تو یہ پردیس میں محنت کشوں کا ایک طرح سے نوحہ ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، سماعت فرمائیے۔ جنت سے نکالے ہوئے لوگ۔ اسکول سے واپسی پر اپارٹمنٹ کے سامنے میدان میں کار پارک کر کے میری متلاشی نظریں کسی بلی کی کھوج میں تھیں، تاکہ لنچ باکس میں اہتمام سے رکھی ہوئی ہڈیاں اور چوتھائی بچی ہوئی سینڈوچ اس کے پیٹ پوجا کا ذریعہ بن سکے۔ مجھے دور عمارت کی سائڈ کی پتلی گلی میں گوہر مقصود نظر آیا اور میں نے نور کا ہاتھ پکڑ کر ادھر کی دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی ریمبو سفید بلی کی نظر ہم لوگوں پہ پڑی، اس نے خیر مقدمی میاؤں کی۔ یہ محلے کا آوارہ اور لڑاکا بلا تھا، جبھی اس کا نام ریمبو رکھ دیا تھا۔ ریمبو اب اس طرح کی ضیافت کا عادی ہو چلا تھا۔ ٹفن باکس اس کے آگے خالی کر کے پلٹی تو کونے میں دیوار کی اوٹ میں مجھے ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے بلکتا نظر آیا۔ دل تو چاہا کہ رک کر ماجرا پوچھوں، مگر کچھ اپنی جھجک اور کچھ اس کی شرمندگی کا خیال کر کے سیدھے نکلتی چلی گئی۔ جانے کیوں ہمارے یہاں مردوں کے رونے کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ بھائی، دل ایک آبگینہ ہی تو ہے، ٹھیس لگے گی تو پھوٹے گا بھی اور چھلکے گا بھی، اس میں مرد کیا اور عورت کیا۔ اس کو دکھی دیکھ کر دل خراب ہو گیا۔ اس کے جسم پر کنسٹرکشن والوں کی مخصوص وردی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ قریبی زیر تعمیر عمارت کا ہی مزدور ہے اور لنچ کے وقفے میں یہاں کونے میں منہ چھپا کر اپنا غم منا رہا ہے۔ پتہ نہیں گھر سے کیسی خبر آئی ہے۔ پردیس کا دکھ اور اکلاپے کے آزار سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں تو رونے والوں کو کندھا بھی میسر نہیں۔ شام تک وہ میرے اعصاب پر سوار رہا۔ میرے میاں حسیب آئے تو ان کو بھی یہ بات بتائی، وہ بھی ذرا دکھی ہو گئے۔ پھر بھاپ اڑاتی چائے کے ساتھ پرایا غم بھی دھواں ہو گیا۔ میرا نام امبر ہے اور پچھلے 4 سالوں سے ہم لوگ صحرا نشین ہیں۔ ہم، میرے میاں اور بیٹی نور، شارجہ میں الخان میں رہتے ہیں۔ اس علاقے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سمندر سے صرف 10 منٹ کی واک پر ہے۔ کراچی والوں کو بھلا اور کیا چاہیے؟ سمندر 10 منٹ کی دوری پر اور پکوان کی دکان بلڈنگ کے نیچے۔ سمندر اور پکوان تو کراچی کا ٹریڈ مارک ہیں۔ کراچی میرا شہر دلبرا۔ اس شہر کی اور بھی بہت سی خوشنما دلربائیاں تھیں، مگر سیاست کے مکروہ ہاتھوں نے میرے محسن و حسین شہر کی خوشنمائی اور سکون کو تاراج کر دیا ہے۔ اب کراچی ابتری اور افراتفری کی مثال ہے۔ کراچی کی فریاد سننے کو کوئی تیار نہیں۔ وہ فراخ دل شہر جس نے سب کو سمیٹا، پر اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میاں بینک میں ملازم ہے اور ہم امریکن اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ بیٹی پری اسکول میں ہے۔ چونکہ دونوں عمارتیں متصل ہیں، اس لیے لنچ کا وقفہ بیٹی کے ساتھ ہی بسر ہوتا ہے۔ گھر آتے آتے 2:30 بج جاتے ہیں۔ اسکول گھر سے 12 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ ہم دونوں کی کمائی ملا کر ٹھیک ٹھاک ہے، بس شاید اب برکت اٹھ گئی ہے، پوری ہی نہیں پڑتی۔ وہی رونا ہے، ہائے اللہ سر کھلا، کیا امیر کیا غریب، سب کی ایک ہی دہائی ہے، گویا ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا۔ مہنگائی ہے جو کل کسی کو چین لینے ہی نہیں دیتی۔ گزشتہ 4 سالوں سے مہنگائی کہیں کی کہیں نکل گئی ہے اور تنخواہ چونٹی کی رفتار سے رینگ رہی ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ غریب غربا گزارا کیسے کرتے ہوں گے کہ پاکستان میں بھی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ میرے تو ماں باپ حیات نہیں ہیں، سمیکا بھی نہیں۔ ایک بہن اور بھائی ہیں، دونوں کینیڈا میں مقیم، بلکہ ہم لوگ بھی امیگریشن فائل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اسکول سے گھر پہنچتے ہی حسینہ میری بنگالی کام والی آ جاتی ہے۔ اس کے ذمے صفائی اور کپڑوں کی استری تھی۔ ویسے بھی ان دنوں اس علاقے میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، سو گرد و غبار کا بادل منڈلاتا ہی رہتا تھا۔ ابھی ڈسٹنگ کر کے فارغ ہو، 2 گھنٹے میں ہر چیز پھر گرد میں اٹی ہوئی ملے گی۔ شام کے وقت ہم کھڑکی کھولے بغیر نہیں رہ سکتے، مستقل اے سی سے ہمیں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ تازہ کھلی ہوا لازمی درکار ہے۔ حسینہ ہفتے میں 3 دن آتی ہے۔ درمیانے قد کی مسکراتے چہرے کی اچھی ملیح خاتون، بولنے کا خبط ہے، کئی دفعہ ٹوکنا پڑتا ہے۔ ایکھن چپ کرو ماں، امی کاش کرتا سی، اب چپ ہو جاؤ، ہم کام کر رہے ہیں۔ پر اللہ کی بندی 10 منٹ کا وقفہ لیتی اور پھر شروع۔ میرے ہزاروں بکھیڑے۔ آتے ہی نماز سے فارغ ہو کر کچھ الٹا سیدھا کھانا، نور کو نہلانا سلانا، پھر مشین میں دھونے کے لیے کپڑے ڈالنا۔ کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ ذہن ڈیلی لیسن پلان کی تیاری میں بھی مشغول رہتا۔
کام کا ایک تسلسل تھا، مصروفیت کا یہ عالم کہ فون پہ بھائی بہن سے تفصیل سے بات کیے بھی مہینوں بیت جاتے۔ زندگی کیا تھی، گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، ذرا ادھر ادھر ہوئے اور ساری روٹین تتر بتر۔ یہاں کا اسکول کا ایڈمنسٹریشن مانو ٹرمینیشن لیٹر ہاتھ میں لیے ہر گھڑی تیار کہ کوئی چوک ہو اور آپ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے۔ میرا اقامہ تو خیر میرے میاں کے ساتھ ہے، ورنہ جو بیچاری ٹیچرز اسی جاب پر ہائر ہو کر آئی تھیں ان کو تو باقاعدہ کانپتے دیکھا ہے۔ یقین کریے، مڈل ایسٹ میں نوکریاں ماڈرن سلیوری کی اعلیٰ مثال ہیں۔ ہم لوگوں کی حیثیت بالکل غلاموں والی ہے۔ کبھی استاد معظم اور محترم ہوا کرتے تھے، اب تو ان کی اوقات ریوڑیوں اور بتاشوں سے بھی کمتر ہے۔ کہاں جا رہا ہے معاشرہ، کیا چلن ہے، سمجھ سے باہر۔ ظاہر ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں معاشی حالات دگرگوں ہیں، ہر کوئی بہتر مستقبل کے لیے باہر بھاگ رہا ہے، سو ان صحرا نشینیوں کے پاس وسیع اختیار ہے آسامی چننے کا۔ جب طلب رسد سے زیادہ ہو تو ناقدری اور بے توقیری تو نصیب ٹھہرتی ہی ہے۔ ڈیلی لیسن پلان اور ویکلی لیسن پلان کی مشقت ایک طرف، غیر مہذب اور اجڑ بچے، خاص کر لوکل بچوں کی بدتمیزیاں، علامہ اس پر استاد پابند سلاسل، یعنی ہاتھ پیر باندھ کر سمندر میں دھکا دے دو۔ آپ بچے کی سرزش کر ہی نہیں سکتے، عجیب و غریب سسٹم بنا دیا ہے، بالکل آؤٹ آف بیلنس۔ یہ پود جوان ہو کر کیا کرے گی، ہمیں تو سوچ کر کپ کپی آتی ہے۔ حسینہ کی بھی ایک کہانی ہے۔ حسینہ ویسے تو بہت ہنستی ہنساتی ہے، مگر ہے بہت دکھی۔ 8 سال پہلے بنگلہ دیش میں جو سیلاب آیا تھا، اس میں اس کا میاں سانپ کے کاٹے سے مر گیا۔ بس حسینہ کی ماں اور حسینہ کی بیٹی روپالی بچیں۔ حسینہ نے بہت مشکل سے پائی جوڑ کر اور زمین کا جو چھوٹا سا ٹکڑا تھا اسے بیچ کر ایجنٹ کو پیسہ دیا اور شارجہ کا ویزا لیا۔ اب یہاں دن رات مشقت کرتی ہے اور کھلنا پیسہ بھیجتی ہے تاکہ بیٹی اچھے سے پڑھ لکھ لے۔ اس کا بس ایک ہی خواب ہے کہ بیٹی ڈگری کر لے، پھر اس کی شادی ہو جائے۔ اس خواب کے حقیقی روپ کے دھارن کے پیچھے حسینہ نے اپنے آپ کو مٹی کر لیا ہے۔ جب ہم یہاں کنسٹرکشن ورکر اور ڈیلیوری کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ محنت تو ہر شخص ہی کر رہا ہے، کسی کا کام بھی آسان نہیں، پر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر درجہ حرارت میں کام، اور گرمی بھی ایسی شدید کہ چیل بھی گھونسلہ چھوڑ دے۔ ایسی گرمی میں سخت محنت بہت جوخم کا کام ہے۔ انسان بال بچوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کتنا جتن کرتا ہے۔ نہ کافی خوراک، کوئی میڈیکل سہولت نہیں، ایک کمرے میں 10-12 لوگ ٹھسے ہوئے، گھر سے دوری، تنہائی کا عذاب الگ، اور مرے پہ 100 درے، کفیل کا توہین آمیز رویہ۔ انسان کا اپنے انسان ہونے پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ ہماری بلڈنگ کے نیچے ایک ملباری کا ہوٹل بھی تھا، اس کی زعفرانی چائے غضب کی ہوتی تھی۔ وہاں صبح شام پراٹھے بھی ملتے تھے اور بہت مزے کے ہوتے تھے، پر اتنی چکنائی ہضم کرنا مشکل تھا۔ پھر وزن جو بڑھتا تو بندہ مانند ہشت پاہی ہو جاتا، اس لیے ہم تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہی کھاتے تھے۔ حسیب کا البتہ یہ پسندیدہ ناشتہ تھا ہر سنیچر کا۔ حسیب کو آسانی تھی کہ انہوں نے جم جوائن کی ہوئی تھی، سو وہ اس قسم کی عیاشی کے متحمل ہو سکتے تھے۔ ہم تو ہر صبح رات میں کھانے کے بعد ٹہلنے کا پکا پروگرام بناتے اور ہر رات تھک کر بے ہوش ہو کر بستر پہ گر جاتے۔ کیسا ٹہلنا اور کہاں کا ٹہلنا، سارے ارادے وعدے کی ریت کی دیوار ثابت ہوتے۔ پھر یہ وعدہ گرمیوں کی چھٹی تک قفل بند ہو جاتا۔ حسیب اکثر اپنی سمارٹنس پہ ترایا کرتے تھے اور ہم بھی دونوں کانوں کا جائز استعمال کرتے ہوئے سنی انسنی کر دیتے تھے۔ لو، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ ذکر ملباری کا تھا۔ یہاں یو اے میں ڈیلیوری کلچر بہت عام ہے۔ کریانے کی دکان ہو، سبزی کی دکان ہو، لانڈری یا ہوٹل، سب بس ایک فون کال کی دوری پر۔ ادھر آپ نے فون پہ آرڈر دیا، ادھر ڈیلیوری مین بوتل کے جن کی طرح دروازے پر حاضر۔ سے بیچاروں کی خاصی خواری کی جاب ہے۔ اکثر اوقات لفٹ خراب ہو یا لفٹ بھری ہوئی ہو تو بیچارے سیڑھیاں لانگتے ہوئے آتے ہیں۔ حسیب رات کے کھانے کے بعد ملباری سے زعفرانی چائے منگوایا کرتے تھے۔ اکثر جو شخص چائے لے کر آتا تھا بڑا خستہ حال سا ہوتا تھا۔ میرے خیال میں پاکستانی تھا، بنگلہ دیشی تو ہرگز نہیں تھا۔ عجیب بیزار سا متفکر۔ ایک دن ہم نے حسیب سے اس کے متعلق پوچھا بھی، مگر وہ کہنے لگے، تم کو کیا سب کے متعلق تجسس ہو جاتا ہے؟ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ؟ یہاں کون ہے جس کے مسائل نہیں؟ بات ان کی بھی 52 تولے پاؤ رکھتی سچی تھی۔ یہاں ہر شخص اپنی سلیب خود اٹھاتا ہے،
اپنے آنسو خود پوچھتا ہے، اور میں خیریت سے ہوں لکھ کر خط ارسال کر دیتا ہے، منی آرڈر یا ڈرافٹ کے ساتھ۔ گھر والوں کو بھی منی آرڈر کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، باقی باتیں اضافی ہیں۔ ضرورت کی افریت نے بہت کچھ نکل لیا ہے، پیار اور قرار قصہ پاری نہ ہوئے۔ اب بیشتر دل کی جگہ کیلکولیٹر اور جذبات اور ضروریات کی مول تول ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ بدل گئے ہیں یا وقت بدل گیا ہے، پر بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ایسا نقصان ہو گیا ہے جس کی تلافی بھی ممکن نہیں۔ میرے دروازے پر اور بھی ڈیلیوری مین آتے تھے، مسکرا کر سلام کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک آدھ جملے کا تبادلہ تو ضرور ہو، پر اس ملباری ہوٹل والے جیسا کوئی بھی اجڑا اور تباہ حال نہیں تھا۔